ان کے ہاتھوں سے لٹی باغ رسالت کی بہار، جو نمازوں میں سدا پڑھتے رہے صلوات، آل محمد بھی پڑھتے رہے درود، اور اس نے ظلم سے شہید کر دی۔ پانی جانور پیتے رہے، خنزیر اور کتے، رسول اللہ کی اولاد پر بند کر دیا گیا۔ بچوں کے لیے پانی مانگا، فرزند رسول ہاتھوں پر لے کر گیا کہ میں تمہاری نگاہ میں باغی ہوں، مجرم ہوں، ٹھیک، مگر یہ بچہ ہر قانون کے مطابق گناہ، اس کو پانی دو۔ جانتے تھے دیں گے تو کہاں؟ اور فوج میں سے بھی کئی لوگوں نے کہا پوتا علی کا تم سے طلبگار آب ہے، دے دو کہ اس میں نام بری ہے ثواب، بچے کو تو دے دو۔ مگر آپ دیکھتے ہیں کہ تیر آیا، بچے کے حلق کو چیرا، امام کے ہاتھوں میں تڑپ کر وہ شہید ہو گئے۔ آپ نے آسمان کی طرف خون اچھالا اور کہا اللہ اگر تو اس میں راضی ہے تو ہم تیری رضا پر راضی ہیں، ہمیں کوئی گلا نہیں، اگر تجھے یہ پسند ہے تو ہم اس پر خوش ہیں۔ اب اس کو جو لوگ کہتے ہیں کہ بند کر دے ذکر کو، بھائی اللہ کے بندو، حسین علیہ السلام ابھی شہید بھی نہیں ہوئے تھے، بچپن میں رسول اللہ کی گود میں کھر رہے تھے۔ تو میں سنی شیعوں سے کیا لینا، اپنی حدیثیں دیکھو، اپنی کتابیں کھنگالو کہ ام المومن ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرہ میں گئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شہزادہ گود میں کھیل رہا تھا، حضور رو رہے تھے، آنسو بہ رہے تھے۔ واقعہ کتنی مدت بعد ہوا، اس وقت رو رہے تھے۔ تم کہتے رونا بند کرو، بھائی رسول اس وقت رویا جب ابھی ہوا بھی نہیں تھا۔ تو اس وقت ام سلمہ رضی اللہ نے پوچھا اللہ کے رسول بچہ کھیل رہا آپ رو رہے؟ فرمایا ام سلمہ جب سے زمین و آسمان قائم ہوئے ہیں، جو فرشتہ ابھی میرے پاس سے اٹھ کر گیا وہ کبھی زمین پر نہیں آیا۔ یعنی یہ اتنا ہم واقعہ سمجھا گیا کہ جبریل امین اور آتے تھے یا دوسرے فرشتے، فرمایا ایسا فرشتہ اٹھ کر گیا جب سے زمین و آسمان بنے کوئی نہیں آیا۔ یہ مجھے اطلاع دینے کے لیے آیا کہ آپ اس بچے سے اتنا پیار کر رہے ہیں، یہ تو آپ کی امت کے ہاتھوں درائے فرات کے کنارے ذبح ہو۔ تو نبی علیہ السلام سے اس نے کہا فرشتے نے اگر چاہیں آپ تو میں وہاں کی مٹی بھی دکھاؤں۔ پھر اس نے ایک مٹھی مٹی کی بڑی حضور علیہ السلام کو دکھائی کہ یہ زمین ہے جس میں آپ کا فرزند تڑپے گا، اور یہ منظر زمین و آسمان دیکھیں گے، کانپ اٹھے ارض و سما، دشت و جبل تھرا اٹھے، دشت و جبل تھرا اٹھے، خاک پر جس وقت تڑپا فاطمہ کا لاڈ۔ کون تڑپا؟ پیغمبر خدا کے دل کا ٹکڑا تڑپا، فاطمہ کا لاڈ تڑپا، علی کی آنکھوں کا نور ٹپکا۔ اس لیے علامہ اقبال کہتے ہیں تم کہتے ہیں یہ قصہ کہانی، لوگ فوت ہوتے رہتے ہیں، قتل بھی ہوتے رہتے، بڑے انبیاء قتل ہوئے، مگر جس طرح یہ واقعہ پیش آیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے دل کا ٹکڑا، اور جس کو بچپن میں اللہ کی وحی کے ذریعے بتا دیا گیا کہ شہید ہوگا، راستے میں بے شمار لوگ اب کہتے ہیں وہ واپس کیوں نہیں لوٹے؟ بالکل تاریخ ایمانداری سے پڑھیں، انہیں کوئی مغالطہ نہیں تھا۔ یہ جو کہتے ہیں نا کوفہ والوں نے بلایا وہ مغالطے میں آ گئے، نہیں، وہ کوفیوں کو بھی جانتے تھے کہ یہ کون ہے۔ ان کے والد وہاں رہے تھے، ان کے والد گرامی وہاں حکومت کرتے رہے تھے، ان کے بھائی وہاں سلطنت کر کے دستبردار ہوئے تھے۔ یہ آپ ان کے ساتھ وہاں ایک ایک بندے کو جانتے تھے کہ یہ کس قسم کے آدمی، انہیں مغالطہ کیا، انہوں تو بیوقوف آدمی تھے۔ جنت کے جوانوں کے سردار رسول اللہ کا بچہ، غلط فہمی کیا ہونی تھی، وہ سب کچھ جانتے تھے کہ میرا حشر یہ ہوگا۔ ایک موقع پر بھی تاریخ نہیں کہتی کہ انہوں نے کہا مجھے پتہ ہوگی، نہیں، بلکہ جو لوگ ارد گرد سے ملتے گئے بدوی، ہر چشمے پر انہیں کہا میں موت کی طرف سفر کر رہا ہوں تو میرا ساتھ کیوں دے رہا ہے؟ ورنہ سیاسی لیڈر چلاکی کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی نہیں، مگر سارا جہان میرے ہی ساتھ ہے، دھوکہ دے۔ امام حسین علیہ السلام بھی کہتے چلو جو خود بخود ساتھ مل گئے ہیں ان کو تو رہنے دوں، نہیں، ان کو کہا کیوں یار تم میرا ساتھ دے رہے ہو، میں موت کی طرف سفر کر رہا ہوں۔ کثرے بنی مقاتل، اس طرح دلیری سے موت کا استقبال کرنے والا ہمیں کوئی نظر نہیں آتا۔ لوگ مارے گئے، لوگوں کو دھوکے سے لوگوں نے شہید بھی کر دیا، مگر ایک آدمی جانتے بوجھ سے موت کی طرف جا رہا ہے اور اعلان کرتا جا رہا ہے کہ میں موت کی طرف جا رہا ہوں، تم میرا ساتھ کیوں دیتے ہو؟ لوگ چھٹ جاتے۔ اور کثرے بنی مقاتل آیا، ایک مقام ہے، آپ ذرا اونگ گئے اور سواری پر سوار سے ذرا جب بیدار ہوئے تو بار بار فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو شہزادہ علی اکبر نے پوچھا ابا جی کیا بات؟ فرمایا میں نے ایک سوار کو دیکھا ہے جو ساتھ ساتھ چل رہا اور کہتا کہ یہ لوگ چل رہے ہیں اور ان کی موت ان کے ساتھ سفر کر رہی ہے۔ تو انہوں نے پوچھا لسنا علی الحق، ابا جی ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا اس خدا کی قسم ہے کہ کوئی معبود نہیں، ہم حق پر۔ تو بیٹے نے فرمایا ابا جی فی الحال موت تو اعلیٰ من العسل، شاید اتنا میٹھا نہیں جتنی موت پیاری ہے۔ آپ نے فرمایا، تو امام علیہ السلام نے فرمایا مجھے تیرے جیسے بیٹے کی چوٹ کوئی، میرے بیٹے کو ایسا ہی ہونا چاہیے، موت سے کیا گھبرانا، اپنے وقت پر آنی، مگر دین کے لیے جان دے، آپ سوچ سمجھ کر دے۔ اور آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ جب یہی تاریخ تھی 9، یہی وقت تھا عصر کی نماز کے بعد، امام علیہ السلام اپنے خیمے کے آگے تلوار پر اس طرح سر رکھ کر آنکھیں بند کر کے بیٹھے،
سیدہ زینب نے دیکھا کہ لشکر نے آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ تو امام علیہ السلام نے جب دیکھا تو حضرت عباس علیہ السلام کو بھیجا کہ پوچھو کیا بات ہے، ان سے بات چیت ہو رہی تھی۔ تو انہوں نے جا کر پوچھا، تمہارے سعد نے کہا کہ میں تو بات کو ماننا چاہتا تھا، ابن زیاد کو بھی مشورہ دیا، وہ بھی قائل ہو گیا تھا، مگر شمر ملعون نے کہا کہ نہیں، سرنڈر کرانا چاہیے، اس لیے بات نہیں بنی، حکم ہو گیا کہ حملہ کر۔ تو امام علیہ السلام نے کہا ان سے کہو کہ ٹھیک ہے، ایک رات ہمیں مہلت دے دیں، اگلے دن جو چیز چاہے کریں۔ وہاں ایک آدمی نے بہت اعلیٰ بات کی، میں نے سنا، وہ بیان کر رہا تھا، اس نے کہا حسین مہلت مانگ نہیں رہے تھے، مہلت دے رہے تھے۔ ایک رات زیادہ لینے سے انہیں کیا فائدہ ہونا تھا؟ دیکھیں نا، ایک رات اگر مہلت مل گئی تو اس سے عمر لمبی ہوگی؟ نہیں، مہلت مانگ نہیں رہے تھے، مہلت دے رہے تھے۔ ان کو بھی مہلت دے رہے تھے کہ تم میں اگر کوئی سعادت مند اور خوش نصیب ہے تو توبہ کر لے۔ اور آپ دیکھیں کہ مکہ سے 72 آئے تھے، تاریخ اٹھائیں 140 سے زیادہ شہید ہوئے، وہ سارے اس رات کے اندھیرے میں آئے۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ یہ لشکر جو ہے نا، یہ جہنم کو جانے کا فیصلہ کر چکا ہے، ان کا ساتھ نہیں جانا چاہیے، امام حق پر ہے۔ موت دیکھتے ہی ادھر سے چھوڑ کر ادھر آئے، اور آپ کے ساتھیوں میں ایک بھی نہیں آپ کو نظر آئے گا جو یہ سمجھے کہ میں نکل جاؤں۔ حالانکہ رات کو امام علیہ السلام نے سب کو خیمے میں دعا کیا اور کہا میں نے مہلت لی ایک دن کی، میں تم سب سے کہتا ہوں کہ میرا ساتھ چھوڑو، میرے بچوں کو بھی ساتھ لو، چلے جاؤ، کوئی روکے گا نہیں، انہیں صرف میری ضرورت ہے، صبح میرے ساتھ جو چیز چاہتے ہیں کر لیں گے۔ تو آپ جانتے ہیں نا، بوڑھے جوان نہیں، بوڑھے بھی اٹھ کر روئے۔ انہوں نے کہا امام 72 تو تیرے ساتھ ہیں، اور ہم بھی چلے جائیں تو کل رسول اللہ کو اور فاطمہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ہمیں آزمائش میں نہ ڈالو، اگر 100 بار بھی مرنا ہوتا اور ہماری لاشیں جلائی جاتی ہیں پھر زندہ ہوتے ہم، پھر بھی ساتھ نہ چھوڑ دے، انما ہے قتلۃ واحدۃ، یہ تو معاملہ ایک بار مرنے کا، کیوں چھوڑیں؟ تو امام علیہ السلام نے ان کے لیے بڑی دعا کہ تمہارے جیسے مخلص ساتھی شاید ہی کسی کو ملو، میں کہہ رہا ہوں کہ موت سے بچ جاؤ، تم کہتے نہیں ساتھ مریں۔ اس لیے وہ جو ظالم لشکر تھا اس کو بھی مہلت دی کہ تم نے اگر کوئی نیک بخت ہے تو توبہ کر لے۔ آ گئے ادھر سے لوگ، اب اور تو ہے درمیان جنگ کے آیا نا، صفیں بند گئی، وہی آپ کو گھیر کر لایا، مگر شریف النفس تھا، نماز آپ کے پیچھے اپنے لشکر سمیت پڑھتا رہا، کوئی سختی نہیں کی۔ امام علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم ناراض میں واپس جا، اس نے کہا یہ مجھے اجازت نہیں، مجھے حکم ہے کہ میں آپ کو ابن زیاد کے پاس پیش کروں۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا ابن زیاد کے پاس جانا تو اپنے آپ کو موت کے حوالے کرنا۔ مسلم نے امان لی تھی، کیا بنا اس قسم کا؟ قسم دے کر لائے تھے تم، وہ قرآن کی قسم کا کوئی اعتبار نہ کیا، اس کی لاش بازاروں میں گھسیٹ لی۔ اسی طرح تم ذلیل موت مجھے مارنا چاہتے ہو، میں مروں گا مگر عزت کی موت مروں گا، دنیا میری موت کو بلا نہیں سکے گی، میں ایسی موت مروں گا۔ اس لیے یہ نہ کہو کہ تم ابن زیاد کے پیش ہو جب۔ تو اس نے کہا چلو میں سختی نہیں کروں گا، آپ بھی چلتے رہے، میں بھی ساتھ ساتھ چلتا رہوں جب تک نیا حکم نہیں آتا۔ کربلا میں 2 تاریخ کو حکم آ گیا۔ اب حیرت کی بات آپ سوچیں کہ 3 آبادیاں پاس ہیں، لوگ بس رہے ہیں، وہاں پانی ہے، رہائش ہے۔ امام نے کہا اور مجھے وہاں اترنے کی اجازت دے دو۔ تو اس نے کہا امام علیہ السلام مجھ پر جاسوس بھیجتا گیا نگران، اور ساتھ حکم آیا کہ ایسی جگہ اترنے پر مجبور کر دے جہاں نہ کوئی سایہ ہو اور نہ پانی ہو۔ اللہ کے رسول کے فرزند کو جگہ جو ان مسلمانوں نے دی، نہ پانی نہ کوئی سایہ۔ امام علیہ السلام نے پوچھا نام کیا ہے زمین کا؟ کہنے لگا کربلا۔ آپ نے فرمایا ہاذ ارض کرب میں مبلا، یہی دکھوں اور آزمائشوں کی زمین ہے، ہمارے نوجوان یہیں قتل ہوں گے، بیویاں یہیں قیدی ہوں گی۔ اور جب لوگوں نے مدینہ شریف میں روکا، بڑے بڑے خیر خواہ تھے کہ آپ بچیوں کو ساتھ نہ لا جائیں، یہ بہنوں کو نہ لے جائیں، کچھ جنگ کے لیے ان کو ساتھ لے کر جاتا، کسی محفوظ مقام پر پہنچانا چاہیے۔ تو آپ نے اس وقت جواب دیا کہ شاء اللہ یرانی قتیلا ویرن نساء سبایا، اللہ اس وقت یہ چاہتا ہے کہ مجھے قتل ہوا دیکھے اور ان عورتوں کو قیدی ہوئے دیکھے۔ اللہ کی مشیت یہ ہے، یہ قید نہ ہوں گی تو میرا مشن ناکام رہ جائے گا۔ یہ لوگ یہ بات مشہور کر دیں گے کہ ایک باغی تھا، اس کو ہم نے قتل ہی کرنا تھا۔ جب یہ نہ رہ کہ ان کی عقل الٹی ہو جائے گی نا، ان بچیوں کے بازاروں میں گھمائیں گے، اس وقت امت میں ایک زلزلہ آئے گا کہ اس کو تو تم باغی کہتے ہو، ان رسول اللہ کی بچیوں کا کیا قصور؟ تم درباروں میں لیے پھرتے رہے۔ اسی کو